حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اما بعد فقد قال رب العالمین فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ماہ مبارک رمضان کے بابرکت مہینے میں شیعہ آزاداری چینل کی طرف سے پھر سے میں ایک بار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ عام دنوں میں جو نیکی کی جائے اس کا اجر الگ ہوتا ہے. ماہ رمضان میں وہی نیکی کو انجام دیا جائے تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور نیکی کرنے کا. دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جہاں پر بھی ذرا سے بھی انسانیت پائی جاتی ہوگی، اخلاق پایا جاتا ہوگا، وہاں نیکی کا بدلہ نیکی ہی سے دیا جائے گا. ارشاد ہوتا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کو انجام دیا ہے، احسان کو انجام دیا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیکی کرنے والوں سے قریب ہوتی ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ رحمان اور رحیم پروردگار جس نے ہم کو وجود عطا کیا اور وجود عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فراوان نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، وہ پروردگار جس نے بے پناہ ہمارے ساتھ نیکیاں کی ہیں، وہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم بھی نیک بنیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کریں. روایات میں بھی اس پر کافی تاکید ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں الاحسان غریزۃ الاخیار. احسان کرنا، نیکی کرنا نیک لوگوں کی عادت اور خصلت ہے. دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا افضل الایمان الاحسان. بہترین ایمان ہے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا. امیر المومنین یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ الاحسان محبت. نیکی کرنا محبت کا موجب اور سبب بنتا ہے. اور سب سے بہترین نیکی یہ ہے. نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور ہے، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا یہ بہترین نیکی ہے. الاحسان الی المسیء احسن الفضل. گنہگار کے ساتھ، خطا کار کے ساتھ نیکی کرنا یہ بہترین فضیلت ہے. امیر المومنین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بالاحسان یستعبد الانسان. نیکی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا غلام بنایا جا سکتا ہے. لوگ طاقت کے بل پر، قوت کے زور پر لوگوں کو غلام بناتے ہیں، جبکہ محبت اور نیک عمل کے ذریعے سے آزاد لوگوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے. یعنی نیکی کرنے سے سامنے والا گرویدہ ہو جاتا ہے اور وہ نیکی کرنے والے سے محبت کرنے لگتا ہے. اب یہ ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں؟ آیا ہم خیالی اعتبار سے کچھ چیزوں کو ہم نے نیکی فرض کر لیا ہے اور اسی کو انجام دینے کو ہم نیکی کہتے ہیں؟ نہیں، نیکی کرنے کا جہاں دین نے حکم دیا ہے وہیں نیکی کرنے کا طریقہ بھی دین اور مذہب نے ہم کو بتایا ہے. یعنی جو بھی کام ہم کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، خود نمائی کے لیے نہ کریں. اس لیے نہیں کریں کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے کیا کہیں گے، یا اس لیے کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ہم کو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ تو ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ جو ہر انسان
اپنے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ نہ کرے، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں۔ یہی ایمان کی دلیل ہے۔ رب کائنات سے بڑھ کر کے کون ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، کون ہمارے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، جس نے ہم کو وجود عطا کیا، جس نے ہم کو زندگی کی تمام آسائشیں ہمارے لیے فراہم کی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرے، وہ کفران نعمت کرتا ہے۔ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ سعدی شیرازی کہتا ہے کہ ہر وہ سانس جو انسان لیتا ہے اس کی صحت کا سبب ہے، اور جب اسی سانس کو وہ اپنے جسم سے باہر نکالتا ہے تو اس سے اس کو صحت ملتی ہے۔ بس ہر سانس کے اوپر دو نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کے اوپر شکر پروردگار لازم اور واجب ہے۔ تو انسان سے کہاں ممکن ہے کہ اللہ کی نیکیوں کے بدلے میں وہ شکر ادا کر سکے؟ لہذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے شکرانے کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ ان نعمتوں کے ذریعے سے نیکی کریں، حسن سلوک دوسروں کے ساتھ بجا لائیں۔ چنانچہ معمر ابن خلود نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ دیکھیے کہ نیکی کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر کیسا پڑتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کے خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری آدھی زندگی راحت و آرام میں گزرے گی اور آدھی زندگی تمہاری مشکلات میں اور سختیوں میں۔ اب یہ تم کو طے کرنا ہے کہ تم پہلے مشکلات والی زندگی کو گزارو گے یا آسانی اور راحت والی زندگی کو گزارو گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی زوجہ سے مشورہ کر لوں پھر میں بتاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح اس نے اپنی زوجہ سے خواب کو بیان کیا۔ زوجہ نے کہا کہ پہلے تم راحت اور آرام والی زندگی کا مطالبہ کرو، یہ زندگی گزر جائے تو پھر اس کے بعد میں مشکل والی زندگی کے بارے میں سوچا جائے گا۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن خواب میں آنے والے شخص سے کہا کہ ہم پہلے راحت و آرام والی زندگی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی زندگی میں آسانیاں فراہم ہو گئیں، راحت سے زندگی گزرنے لگی، لیکن اس کی زوجہ نے جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی تھی تو اس کی زوجہ کہتی تھی کہ دیکھو ہمارا فلاں پڑوسی پریشان حال ہے، جا کر کے یہ اس کو دے دو۔ اور کبھی یہ کہتی تھی کہ ہمارا فلاں عزیز جو ہے تنگ دست ہے، مصیبتوں میں ہے، جاؤ جا کر کے اس کو دے دو۔ چنانچہ ہر نعمت میں اس نے مجبور لوگوں کا اور پریشان حال لوگوں کا خیال رکھا، یہاں تک کہ اس کی آدھی خوشی والی زندگی گزر گئی۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوئی تو اس کی زوجہ نے کہا قد انعم اللہ فشکرنا واللہ اولی بالوفاء، کہ اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں نازل کی تو ہم نے اس کا شکر ادا کیا، اور اللہ اپنے وعدے کو زیادہ وفا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس کے نیکی کی وجہ سے اس کی باقی آدھی زندگی بھی راحت و آرام کے ساتھ گزری ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس نعمتیں ہیں تو ہم ان نعمتوں سے دوسرے کو بھی مستفیض کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ہماری دنیا کو بنا دیتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا۔ امام کے پاس کچھ لوگ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو حیا آئی کہ امام سے اپنی حاجت اور ضرورت کو بیان کرے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کاغذ رکھا ہوا ہے، تم کو جو کہنا ہے اس پر لکھ دو۔ چنانچہ اس نے کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 500 درہم دے دیے جائیں۔ یاد رکھیں کہ امام نے اس کی آبرو کا خیال رکھا، کیونکہ اب جو اس نے لکھا تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ مختلف جہتوں سے سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اس سے کام لیا ہو اور اس کا 500 روپیہ باقی ہو جو اس نے مطالبہ کیا اور امام نے حکم دے دیا، یا ہو سکتا ہے کہ امام نے اس سے قرضہ لیا ہو اور
اس نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا ہے، امام علیہ السلام نے اس کو دے دیا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہو اور اس نے امام سے اپنی ضرورت کے مطابق مطالبہ کیا ہو، امام نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اس سلسلے میں سوچے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ سامنے مانگنے والے کی آبرو محفوظ رہے گی، اس لیے کہ ہر آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ صرف مانگنے کے لیے آیا تھا، یہ صرف طلب کرنے کے لیے آیا تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنی آبرو کی فکر نہ کرتے ہوئے اس کی عزت اور آبرو کے لیے فکر کیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کہ مولا جب آپ کو دینا ہے اور اس کو مانگنا ہے تو اس کو زبان سے کہنے دیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ ضرورت مند ہے، اس سے آپ کا وقار تو محفوظ رہے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام وہ نہیں ہے کہ جو امت کی وجہ سے جس کا قد اوپر ہو، امام وہ ہے کہ جس کی وجہ سے امت کا قد اوپر ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی اور حیات طیبہ وہ ہے کہ جس کو ہم دیکھنے کے بعد یہ احساس کر سکتے ہیں کہ واقعاً نیکی کسے کہتے ہیں اور ہم کو لوگوں کے ساتھ کس انداز میں نیکی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔